نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ میں بڑی طمانینت محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ اور اس کے خاص عنایت، اس کے خاص کرم کے ساتھ آج اپنی جماعت کے اکابر شیوخ حضرت مولانا ادریس گوہڑوی اور حضرت مولانا اسحاق رحمہم اللہ، ان کے اس گلشن کے اندر تشریف لانے کا موقع ملا، اور آج کتاب و سنت کے ان فدائیوں، مسلک حقہ، ان کے اس جانبازوں، شاہینوں، آج ان کو دیکھنے کا اور ان سے ملاقات کا موقع ملا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب انسان رب تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے اپنے مسلمان، اپنے مومن، اپنے اہل توحید بھائی کے ساتھ ملاقات کے لیے آتا ہے، تو وہ ملاقات اللہ رب العزت کل قیامت کے روز اخلاص کو پا کر اس بندہ مومن کی نجات کا سبب بنا سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس ملاقات کو اپنی بارگاہ کے اندر اخلاص کے ساتھ قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. قرآن مجید سے، فرقان حمید سے جس آیت مبارکہ مطہرہ کی تلاوت کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، اور اس سے قبل جس آیت مبارکہ مطہرہ کو آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ دونوں آیات مبارکہ میری گفتگو کا موضوع ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے تولیت کو اختیار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور رسول کریم، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور بات یہیں پر بس نہیں، اور جو اہل ایمان سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، اسلام کی نسبت کی وجہ سے، اسلام کو اپنے دامن میں سمونے کی وجہ سے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق زمین کے کسی لشکر کے ساتھ نہیں ہے، کسی زمین کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق کسی ایسے لشکر کے ساتھ نہیں ہے جس کا سربراہ زمین والا ہو، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایک ایسی پارٹی ہے، یہ ایک ایسا حزب ہے، یہ ایک ایسا لشکر ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ،
کہ جس کا سربراہ زمین کا کوئی باشندہ نہیں ہے بلکہ آسمان والا رب ہے، کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ہے، یہ اللہ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور اللہ کی پارٹی کے لیے بشارت اللہ کی یہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ اللہ کی پارٹی کو اللہ غالب کرنے والا۔ اور یہ بات میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے قبل میری جماعت کے رہنما، میری جماعت کے شیخ، میری جماعت کے وائز، قرآن و سنہ موومنٹ کے ساتھی رفاقا، وہ آپ کے سامنے اپنے ارشادات کو رکھ رہے تھے اور یہ بات آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم قرآن و سنہ موومنٹ سے تعلق رکھنے والوں کا منہج یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی زمین کو اللہ کے نظام کی خیر سے بھرنا چاہیے۔ زمین اللہ کی ہے، زمین کو بنانے والا کائنات کا رب ہے، اللہ اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ زمین کا کوئی مالک نہیں ہے، زمین پہ جتنی مخلوقات موجود ہیں ان کا مالک کوئی نہیں ہے، اکیلا اللہ ہے۔ پھر جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو سجایا ہے، اس کے اوپر حکم بھی اسی اکیلے اللہ کا چلنا چاہیے۔ اور میں یہ بات علی وجہ البصیرہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے نظام آج ہم اس کی خیر سے کیوں محروم ہیں، آج کتاب و سنت کی بالادستی سے ہم کیوں دور ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس طرح نہیں رکھتے ہیں جس طرح ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پہ لوگوں سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پہ لوگوں سے بغض اور عداوت نہیں رکھتے۔ ہم نے عقیدوں کو سنا اپنے علماء سے، ہم نے سنا اور ہم نے کہا کائنات کا وہ واحد گروہ جس کے پاس سچا سچا عقیدہ، سچا سچا منہج ہے، وہ اہل حدیث کا گروہ ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، حقانیت مسلک حق اہل حدیث، کمالیت مسلک اہل حدیث۔ لیکن اہل حدیثوں، آج تم میں بھی کچھ کمزوریاں پیدا ہو، آج تم نے بھی عقیدہ کو ترک کر دیا ہے۔ آج صحیح معنوں کے اندر عقیدہ توحید کی تمام جہتوں سے تم بھی ناآشنا ہو۔ ادھر بہت سے میرے نوجوان ہوں گے جنہوں نے آج سے پہلے عقیدہ الولا والبراء کے بارے میں شاید پہلے سنا ہی نہ ہوگا۔ اہل سنہ کا عقیدہ ہے اور یہ توحید کے اندر سے ہے۔ الولا والبراء کے ولایت بھی اللہ اس کے رسول اہل ایمان کے لیے ہے، بغض بھی اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی وجہ سے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں آج عقیدہ الولا والبراء کی کمزوری ہے کہ آج ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں اسلام نافذ نہیں ہو سکا ہے۔ وہ ملک جس کا حصول لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ ہوا، جس کے لیے میرے بڑھوں کی داڑھیوں کو نوچا گیا، سکھوں نے جس ملک کے حصول کے وقت امت مسلمہ کے شیر خوار بچوں کو
ماؤں کی گودوں سے چھین کر، ماؤں کی جھولیوں سے چھین کر اپنے کربانوں، اپنے نیزوں کی انیوں پہ تڑپایا۔ میری تیری مائیں بہنیں، ان کو بے آبرو کیا گیا۔ انہوں نے کس لیے یہ قربانیاں پیش کی تھی؟ تاکہ ایسا پاکستان حاصل ہو جائے جس کے اندر اہل حدیث کا بچہ نون لیگ زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے، ان بدبختوں کے ہاتھ مضبوط کرتا رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین سے غداری کی ہے۔ اور میں یہ علی وجہ البصیرت بات کر رہا، اور مجھے بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میرے لیے اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ میرے لیے نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یا بھٹو کا بیٹا ہو، اللہ کی قسم میری جوتی کے تلبے کے برابر۔ یہ کتاب و سنت سے غداری کریں، رسول اللہ کی شریعت کا استہزاء کریں، کتاب و سنت کی بغاوت میں اسمبلیوں کے اندر قانون سازی کریں، اور اہل حدیث ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرے۔ اللہ کی قسم اہل حدیث ایسے بدبختوں کے ہاتھوں کو مضبوط کر سکتا؟ مضبوط کر سکتا؟ میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، ان کا کچا چکھا کھول کے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی اس اسمبلی نے بل پاس کیا، ٹرانسجینڈر ایکٹ، معلوم ہے نا؟ دیہاتی لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں بات کو کھول کے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بل کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو صنفوں کے اندر پیدا کیا، دو جنسیں رکھی، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ مرد اگر وہ یہ بات کہے کہ میں عورت بننا چاہتا ہوں یا میں عورت بننا پسند کرتا ہوں، یا آج سے یہ عورت بننا پسند کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کے لباس کو پہننے سے منع فرمایا۔ کتاب و سنت کے اندر صریح نصوص موجود ہیں، عورتوں کی مشابہت یا عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت حرام ہے۔ اور کوئی شخص یہ بات اٹھ کے کہے کہ مجھے پیدا تو مرد کیا گیا ہے، لیکن میرے اندر سے کوئی وجود ہے جو کہتا ہے کہ میں مرد نہیں میں عورت ہوں، پتہ نہیں کون سا لعنتی وجود ہے یہ، اندر پتہ نہیں کون بے غیرت ہے جو اس کو بتلاتا ہے کہ نہیں میرا اندر کہتا ہے میں عورت ہوں، یا میرا اندر کہتا ہے عورت ہونے کے بعد پیدا اللہ نے عورت کیا ہے لیکن اندر کہتا ہے کہ میں مرد ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی بغاوت ہے، یہ اللہ رب العزت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ بات صریحاً کفر ہے کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں اللہ کی تخلیق کو اپنے اوپر قبول نہیں کرتا، اس خلقت کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ اور پاکستان کی اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہوا کہ ایسے بدبختوں کو اپنی مرضی کے ساتھ اپنی صنف اپنی جنس تبدیل کرنے کی اجازت۔ اور لوگوں میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، مولانا کہہ رہے تھے لوگ کہتے ہیں 4 مولوی کیا کریں گے، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی جماعت، نوح علیہ السلام، علماء سے سنا ہے نا نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی؟ اونچی بولو، کتنے سال دعوت دی؟ 950 سال۔ کتنے لوگ اسلام کو قبول کیا؟
کتنے؟ 100 پورے؟ 100 پورے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس 950 برس دعوت و تبلیغ میں گزارے. 100 لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. بتلاؤ کائنات کا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے معاذ اللہ نوح علیہ السلام کامیاب نہیں تھے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب تھے. ناکام وہ لوگ ہوئے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. حق 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 ہوتا ہے. ساتھ دینے والا کوئی ایک بھی نہ ہو تو حق حق رہتا ہے. نوح علیہ السلام کی بات کیا کروں؟ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کہا انبیاء کی جماعت میں ایسے انبیاء بھی آئے جن کی ساری زندگی کی تبلیغ، قیامت کے روز وہ اپنی امتوں کو پکاریں گے، کسی میں 2 ہوں گے، کسی میں 1. کہا اور ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو اپنی پوری امت کو پکاریں گے اور ان کی امت کے اندر ایک فرد بھی نہ ہوگا. تم کیا آج سمجھتے ہو؟ اور آج میں اپنے نوجوانوں کو، میں سکندر زمان کو مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، میں علی ادریس کو کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے برادر عمر کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے شیوخ کو کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا بیٹا، میں آپ کا بھائی، کعبہ کے رب کی قسم ہے ساری کائنات پلٹ جائے، احسان الہی ظہیر کے بیٹے اکیلے نفاذ کتاب و سنت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں تمہیں کہتا ہوں جب اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ نفاذ اسلام کے لیے یہ میرے نوجوان کٹ جائیں گے، لیکن اس مشن اور منہج سے ہٹنے کے لیے تیار. اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ہم نے دین کو کیا دیا ہے، ہم نے دین کے لیے کیا قربانی پیش کی ہے. کائنات کے امام کا صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سگی ماں ایمان کو قبول نہیں کرتی ہے، سگی ماں ایمان کو قبول نہیں کرتی، اور وہ اپنے بیٹے کو، ماں تھی نا، وہ اپنی ماں اپنے بیٹوں کو ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہے. کہتی ہے، بال بکھیرے دھوپ میں بیٹھی ہے، کہتی ہے میں چھاؤں میں نہیں آؤں گی، تو اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام کو ترک کر دے. وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ سگی ماں تھی، ہم نے کیا اسلام کو دیا ہے؟ آج بتلا کے جاؤ مجھے، میں نے اور تم نے کیا پیش کیا ہے؟ آج یہ جلسے سن لینے سے، یہ مسجدوں میں قلین بچھوا دینے سے، یہ حاجی صاحب، شیخ صاحب، یہ میاں صاحب، چودھری صاحب، یہ مسجد کی ٹائلیں لگوا دینے سے اپنے فریدے کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فریدہ ادا کر دیا. اللہ کی قسم جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جان اگر اللہ کی بارگاہ میں کٹ جائے تو حق ادا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ماں اس کو مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ کہا واللہ یا لو کانت لک مئات نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دین ھذا. اللہ کی قسم ہے میری ماں، تیری 100 جانیں ہوتی، یکے بعد دیگرے تیرے وجود سے علیحدہ کر دی جاتی، یعنی تجھے 100 بار زندہ کیا جاتا، 100 بار مارا جاتا. اللہ کی قسم یہ بات تو گوارا ہے
لیکن نبی کریم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد اسلام کو ترک کرنا گوارا نہیں. ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر دین پہ حملے ہوئے، ختم نبوت پہ نقب لگی، دنیا بھر کے اندر، اور ابھی حال میں چند کچھ عرصہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ پہ، آپ کی شان میں گستاخیاں ہوئیں. ہندوستان کے اندر اللہ کے نبی کی گستاخی کی گئی، قرآن مجید کو سویڈن میں جلایا گیا. یہ بدبخت حکمران جو ایک دوسرے کو پکڑنے جکڑنے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے، ایک دوسرے کے خلاف پرچے کرنے، ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے، ان کے خلاف کوئی بات کر دے اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو، اس کے خلاف بکواس کرتے تھکتے نہیں ہیں. ان کی زبان بھی اللہ کے نبی کی حرمت کے دفاع میں حرکت نہیں کرتی ہے. اہل حدیث، کیا تیرا ووٹ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ تصدیق ہے. ووٹ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ توثیق ہے. ووٹ ایک گواہی کا نام ہے. اہل حدیث کہ آج تیری گواہی اتنی سستی ہو گئی ہے. جس دین کی حفاظت کے لیے محدثین نے ایک ایک شخص کی گواہی کے بعد اس کے پورے حالات زندگی کو کھنگال ڈالا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر ملاوٹ، اللہ کے نبی کے دین میں ملاوٹ نہ ہو. آج ان اصحاب الحدیث کے ماننے والے ان بدبختوں کے حق میں گواہیاں دینے والے، جنہوں نے دین کا استہزاء کیا. اور ان میں سے ہر پارٹی کے اندر، ہر پارٹی میں کوئی اٹھاؤ، بے نظیر کو اٹھاؤ تو اس نے کہا تھا ہم پتھر کے زمانے میں معاذ اللہ نہیں جانا چاہتے ہیں. نبی کریم کے زمانے کو پتھر کا زمانہ کہا. وہ حدود اللہ، وہ شریعت اللہ الخالدہ، اس کے نفاذ والی ریاست کو پتھر کا زمانہ کہا. عمران خان کی حکومت آئی، اس کی خاتون قومی اسمبلی نے یا شاید سینٹ کے اندر موجود خاتون نے کہا ہم اسرائیل کے کیوں اتنے مخالف ہیں؟ ہم کیوں مخالف ہیں؟ کہا ہم تو نماز میں بھی یہودیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں، اور اہل حدیث کہتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑا مجاہد ہے، جنگ لڑی ہے، UN میں مقدمہ لڑا ہے، جو بات کرتا ہے ڈٹ جاتا ہے. امریکہ کے سامنے بھی ڈٹ گیا ہے. ڈٹا ہے کہ نہیں ڈٹا ہے؟ ظالموں، ہمیں معلوم تھا یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے. ہمیں معلوم تھا انگریز کے سامنے ڈٹنے والا سید احمد شاہ اسماعیل تھا. انگریز کے سامنے ڈٹنے والا اہل حدیث کے قبیلے کا فرزند یحییٰ علی تھا. پوری بستی کو ملیا میٹ کیا گیا، یحییٰ علی کو گرفتار کیا گیا، جیل کے پیچھے ڈالا گیا، موت کا حکم سنایا گیا کہ وہابی کا کوئی بچہ وہابیوں کا باقی نہ رہے. جیل کے پیچھے ڈالا گیا. اور انگریز مورخ لکھتا ہے، کہا اس سے ملاقات، کل اس کی پھانسی ہے، ملاقات کے لیے گئے، دیکھا
چراغ کے بغیر ہی جیل خانہ یحییٰ علی کا روشن ہے. قرآن کی تلاوت سے یحییٰ علی کا قید خانہ روشن، یحییٰ علی کے چہرے پہ مسکراہٹ. کہا کل تیری موت کا پروانہ جاری ہو چکا، تو مسکرا رہا ہے. کہا اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. پریشان تو وہ ہوں، وہ بدعتی پریشان ہوں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں ہوگا. جس کا عقیدہ ہے اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا، وہ کس لیے پریشان ہو. اس کے موت کے حکم کو مؤخر کیا گیا، اس کی داڑھی کو کاٹ دیا گیا، وہ چہرہ جو مسکرا رہا تھا رونا شروع ہو گیا. کہا عجیب بات ہے، سزائے موت تھی، مسکرا رہا تھا، داڑھی کاٹی ہے، رونا شروع ہو گیا ہے. کہا داڑھی خوش نصیب تھی، کائنات کے رب کی بارگاہ میں کٹنے میں یحییٰ علی سے سبقت لے گئی ہے. یہ اہل حدیث کے فرزند تھے، یہ اہل حدیث کے بیٹے تھے. اور عربی کا مشہور مقولہ، اور الحضرت شہید پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، کسے کے کشتہ، فارسی کا غالب ہے، کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ مانیست. یہ فارسی کا مقولہ کیا کہتا ہے؟ کہا جو کٹنا نہیں جانتا وہ اہل حدیث کے قبیلے کا فرزند ہو سکتا ہی نہیں. اہل حدیثو، دین کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت تھی، دین کو ضرورت ہے تمہاری قربانیوں کی، تمہاری جوانیوں کی. نواز شریف اور عمران خان کو نہیں ہے. ان کو اگر ہے بھی تو اہل حدیث کی زندگی اتنی کم قیمت، اہل حدیث کا وقت، اہل حدیث کے جوان کی جوانی اتنی کم قیمت. اہل حدیثوں کیا ہو گیا ہے؟ رب کے دین کا دفاع تم نے کر لیا ہے، ختم نبوت پہ پہرے داری اس کا فریضہ ادا کر لیا ہے. جیل میں بدبخت آئے روز اور پورا سوشل میڈیا، امیر معاویہ کو گندی گالیاں نکالی جاتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا امیر معاویہ کا دفاع کر لیا ہے. بتلاؤ آج ائمہ محدثین کے منہج کی باتیں کرنے والوں، کہاں ہے تمہارا منہج؟ کیا منہج؟ جن کی زندگیاں نواز شریف اور عمران خان کے لیے وقف ہو چکی ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد میں ان کو ائمہ محدثین صحابہ کے منہج کا ذکر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ہم گناہگار ہیں، ہم کم ہمت، کمزور، ناتواں ہیں، اور اللہ سے لیکن دعا کرتے ہیں اللہ میں اکیلا نہیں، میرا ایک 10 ماہ کا بیٹا ہے اور وہ نہیں. اللہ جتنے بچے ہوں کتاب و سنت کے لیے ان کو وقف کرتے ہیں. اللہ اپنی زندگی تجھ سے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اللہ تو قبول کر. اللہ کی قسم، اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ مجھے اہل حدیثوں تم سے کیا لینا ہے؟ مجھے کیا لینا ہے؟ میں کمزور آدمی ہوں، ناتواں آدمی ہوں، لیکن اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ اس کم عمری کے اندر اپنی ذاتی گاڑی کے اوپر آیا ہوں. اللہ کا دیا بہت کچھ، اللہ کی عنایت، اللہ کے فضل اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں. میں نے تم سے کیا لینا ہے؟ یہ راتوں کے جگراتے، یہ سفر، کمر میں درد، جسموں میں درد،
یقین مانو یہ باتیں اس لیے نہیں صرف تمہارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کر رہا. کعبہ کا رب گواہ ہے، اللہ کے دین کے لیے صرف پاسا پلٹتے ہیں بستر کے اوپر تو درد ہوتی ہے، جسم پلٹتے ہیں دوسری طرف درد ہوتی ہے، سفروں کی وجہ سے، جگراتوں کی وجہ سے، بے خوابی کی وجہ سے. کیا لینا ہے تم سے؟ اور اللہ کی قسم کائنات کا کوئی باشندہ مجھے کچھ دے سکتا بھی نہیں. ساری کائنات کی دولت، ساری کائنات کی دولت، اللہ کی قسم، اللہ کے دین شریعت اس کے مقابلے پہ میری جوتی کی نوک پر. اور بادشاہت، حکمرانی، اللہ کی قسم ہم اس ملک میں لڑ رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. ہم لڑ رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو. ہم لڑ رہے ہیں کہ ان باطل حکمرانوں کے مقابلے پہ ایک آئینی دستوری جد و جہد کے ذریعے پاکستان کے در و دیوار سے اسلام کی عظمت کے نعرے کو لگا کر اسلام کی عظمت کو منوایا جائے. ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے. لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری کائنات کی حکمرانی، ساری کائنات کی حکمرانی. اور تمہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں، دو لوگ موازنہ ایک کر کے رکھنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے. اللہ کی قسم ایک ریڑی بان ہو، یہ نشیرہ فرقہ کا کوئی بستی سے تعلق رکھنے والا، ایک ریڑی بان، جوتے پالش کرنے والا، موچی کوئی جوتے گاڑنے والا، کوئی سبزی فروش، توحید و سنت سے محبت کرنے والا ہو، اتباع کتاب و سنت اس کا منہج ہو، اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہو، دین سے محبت کرنے والا ہو، توحید کو ماننے والا ہو ایک طرف، اور گجرانوالہ کے کسی حلقے کا MNA نہیں، پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں، پاکستان کا وزیر اعظم، یا اس سے بڑا بھی کوئی منصب اگر دنیا میں ہو جائے تو پھر ایک طرف اللہ کی قسم اگر یہ موچی، یہ سبزی فروش وہ دین سے مخلص ہے، اس کی جوتی اٹھانے کے لیے میں تیار. اور اگر یہ بدبخت حکمران ہو کر اللہ کے دین کا غدار ہے تو اس پہ لعنت بھیجنے کے لیے تیار. ہمیں بتلاتے ہو، آج یہ بات بھی بتلاتا چلوں، یہ ظالم اتنے بدنیت ہیں، اقتدار سے اترتے ہیں، اسلام کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں. ہم ویلنسیا میں رہتے ہیں، لاہور میں الیکشن ہوا ضمنی، ہم نے اشتہاروں پہ، فلیکسوں پہ لکھے دیکھا، مجاہد ختم نبوت و مجاہد ناموس رسالت حضرت عمران خان صاحب. یہ مجاہد ہیں ختم نبوت کی اور حرمت رسول کی. لوگوں، ظلم، اور آج حالت کیا ہوئی ہے یقین مانو اس کی وجہ آج یہ ذلت ہم نے اپنے ہاتھ سے چنی ہے. آج حالت، وہ کہتے رہے مولوی کو معیشت کا کیا پتا، جس کو پتا تھا نا اس نے آج $270 پہنچایا ہے. مولوی کو معیشت کا کیا پتا، جو گاڑی 10 لاکھ کی صرف 6 سال پہلے تھی آج وہ 35 لاکھ کی ہے. جو چگاٹ گھر کی آج سے 3 سال پہلے 3,3500 کی بنتی تھی آج وہ 11,000 کی بنتی ہے. اور میں سچی بات بتلاؤں، میں اور مزاج کا آدمی ہوں،
میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے تو پرواہ ہے، میرے لیے یہ مجرم اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، بہت بڑے مجرم، لیکن میرے لیے اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے دین سے غداری کی. یہ اس سے بڑی بات ہے میرے لیے، اور میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں جاؤ، یہ ملک بھی سمرے گا تو آسمان والے رب کے قانون سے سمرے گا، اس کی معیشت بھی وہیں سے سمرے گی. قرآن مجید، اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تورات و انجیل کو ماننے والے اس کو زمین پہ نافذ کر دیتے اور جو کچھ اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن کو اگر زمین پہ نافذ کر تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ. اللہ آسمان سے رزق کے خزانوں کو کھول دے گا، زمین بھی اپنے اندر سے رزق کو باہر نکال دے گا. رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ. اہل حدیثو، اسماء و صفات میں وہ عقیدہ رکھنے والوں کے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، رزاق کون ہے؟ اللہ. اور رزاق کون ہے؟ اللہ. جب رزاق اللہ ہے تو پھر اللہ کے نظام سے باغ کے رزق مل سکتا؟ او اللہ کے نظام سے باغ کے رزق مل سکتا؟ نہیں مل سکتا. نبی کریم نے فرمایا، بات ختم، لحد یقام فی الارض خیر لہم من ان یمطروا 40 صباحا. کہا زمین پہ اللہ کی جو حدیں ہیں، چور کی ہاتھ کاٹنا، زانی کے کوڑے، شادی شدہ کی سنسار، قتل کی قتل، شراب کے کوڑے، یہ جو اللہ کی حدیں ہیں، اگر یہ زمین پہ نافذ ہو ایک حد تو وہ پتہ کتنی بہتر ہے، کتنی برکتوں والی ہے. خیر لہم من ان یمطروا 40 صباحا. 40 دن اگر رحمت و برکات کی بارش اللہ کسی زمین پہ برسائے، جتنا خزانہ وہ زمین باہر نکالے گی، ایک اللہ کی حد کا نفاذ اس سے زیادہ رحمت و برکت والا، اس سے زیادہ برکت والا ہے. اور یہ ہماری ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا اللہ کے نظام کے اندر موجود ہے، اللہ کی توحید میں موجود ہے، کتاب و سنت کی بالادستی کے اندر موجود ہے، نفاذ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اتباع کتاب و سنت میں موجود ہے. آخری بات کرنے لگا ہوں، اہل حدیثو، اپنی ذات کے اوپر اسلام کو نافذ کر کے ہم نے اللہ کی زمین پہ اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کرنی ہے. اپنی ذات پہ سر سے لے کر پیروں تک، شلوار ٹخنوں سے اونچی مومن و مسلمان کی، داڑھی پوری مومن و مسلمان کی، ممنوع لباس مومن و مسلمان نہیں پہنتا. مومن و مسلمان عورت سر کے بالوں سے لے کے پیروں کی انگلیوں تک ہر شے چھپانے والی، سوائے ضرورت کے لیے آنکھ. اور جو علماء بیان کرتے ہیں، لیکن اس سب کو اپنے گھروں میں، اپنی ذاتوں میں نافذ کرنے کے بعد ہم نے انشاءاللہ زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے رحمت اللہ علیہ اس کو اہم الواجبات لکھا ہے. کہا اللہ کے دین کے نفاذ کی کوشش کرنا یہ انتہائی اہم جو واجب ہے نا اللہ کے، ان واجبات میں سے ایک ہے، اہم الواجبات. انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے
یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. جو ساتھی اس نظریے سے متفق ہیں قرآن و سنہ موومنٹ اس کی رکنیت سازی باہر ہو رہی ہے، تمام احباب جو میرے نظریے سے مطمئن ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ مبنی بر اخلاص، مبنی بر حقیقت، مبنی بر دلیل ہیں، تو سارے ساتھی قرآن و سنہ موومنٹ کی رکنیت وہ یہاں پر رکنیت فارم پر کر کے جائیں. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین.